نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رافضی نے صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے: پیغمبر کی رحلت کے بعد کچھ اصحاب کا دوبارہ کافر ہونا، اور پھر اس نے صحیح بخاری کی ایک مجمل روایت کا سہارا لیا ہے۔ اس اعتراض کو ذرا غور سے سننا اور اس سے جواب کو بھی توجہ سے سماعت کرنا۔ یہ اعتراض بہت سے رافضی اور نیم رافضی بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھے کہ اس نے جو روایت پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں، یہ روایت حوض کوثر کے متعلق ہے، اور یہ صحیح بخاری اور دیگر کئی کتابوں میں مروی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کے مختلف طرق ہیں۔ بعض طرق میں ہے ناس کا لفظ کہ میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے، اور بعد میں ہے رجال کا لفظ، کچھ مرد آئیں گے، اور بعض طرق میں ہے اقوام کا لفظ کہ کچھ قومیں آئیں گی، اور بعد میں ہے اصحابی کہ میرے کچھ اصحاب آئیں گے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے اور جن کو حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا وہ صحابہ نہیں ہوں گے، کیونکہ رجال کا لفظ یہ صحابہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، ایسے ہی اناس کا لفظ بھی اور اقوام کا لفظ بھی۔ تو یہ یقینی نہیں ہے بلکہ یہ محتمل الفاظ ہیں۔ دوسرے طرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اگلی بات، تو جب وہ لوگ آئیں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو پھر آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، اور فرشتے ان کو پیچھے کھینچیں گے۔ اب ذرا سمجھیں کہ یہاں پر اصحاب کا لفظ یہ ابتدائی معنی کے اعتبار سے بولا گیا ہے، کیونکہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین باتیں ہوں۔ نمبر ایک، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ نمبر دو، اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ نمبر تین، حالت اسلام پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ اگر کسی آدمی میں ان تین شرطوں میں سے ایک بھی نہیں ہے وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ مثال کے طور پہ صحبت تو حاصل ہے، کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی صحابی نہیں۔ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل نہیں ہے، وہ بھی صحابی نہیں ہے، جیسا کہ ہم سب کے سب لوگ ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا انتقال حالت اسلام پر نہیں ہوتا، یہ بھی صحابی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ابتدا کے اعتبار سے تو صحابی ہے، یعنی آپ اس کو لغوی صحابی کہہ سکتے ہیں، ابتدا کے اعتبار سے صحابی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی، لیکن بعد میں یہ کفر پہ مرا ہے، تو جو صحابہ کرام کے فضائل ہیں، جو صحابہ کرام کے مناقب ہیں، جو صحابہ کرام کی تعظیم ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اصطلاحی اور شرعی طور پہ صحابی نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحابی کیوں کہا؟ یاد رکھیں کہ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا رات کے وقت، آپ کی والدہ نے اس کا اکرام کیا، اس کو کھانا دیا، بستر دیا، وہ سو گیا، والدہ سو گئی، آپ بھی سو گئے۔ اب آدھی رات کے وقت آپ کے والد اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ مہمان سامان چرا رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑا اور باندھ دیا۔ اب آپ کی والدہ سوئی ہوئی ہے، اسے نہیں پتہ کہ مہمان نے کیا کیا اور ان کے والد نے کیا کیا،
صبح ہوئی تو آپ کی والدہ اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ کھانا لو، ناشتہ لو، مہمان کو دو۔ اب وہ والدہ کی نظروں میں مہمان ہے، قابل تعظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ کے سامنے اس کی ابتدائی حالت ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے، انتہائی حالت نہیں ہے۔ جبکہ آپ اور آپ کے والد کے سامنے وہ ایک مجرم ہے، ایک گناہ گار انسان ہے، آپ کی نظروں میں وہ قابل تعظیم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ کی والدہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو لیکن جب آپ کی والدہ کے سامنے اس کے جرم کی بات آ جائے گی، اس کا جرم ظاہر ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی وہی ذہن رکھے گی جو آپ رکھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو قابل عزت سمجھتے تھے، قابل اکرام سمجھتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ابتدائی حالت تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو صحیح لوگ ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ مرتد ہو گئے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ابتدائی حالت کے اعتبار سے فرمائیں گے کہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ لوگ میرے صحابی ہیں، یعنی وہ صحابی تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے تو روایت کے آگے الفاظ ہیں، جو روایت انہوں نے پیش کی ہے صحیح بخاری سے، اس روایت میں بڑی زبردست بات ہے، اور اس میں فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں تو وہ ان سے کیا کہیں گے؟ انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ جب آپ ان لوگوں سے جدا ہوئے یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر کر مرتد ہو گئے تھے، یعنی آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اس روایت اور ان جیسی دوسری روایات جو حوض کوثر سے لوگوں کو ہٹانے کے متعلق ہے، ان روایات کا تعلق منافقین اور مرتدین کے ساتھ ہے، ان کا تعلق صحابی کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ اور آگے وہی بات فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ما دمت فی، میں ان کے اوپر گواہ تھا، ان کو دیکھتا ہی کیا کرتے، لیکن جب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، لیکن جب میں ان سے جدا ہو گیا تو پھر آپ ان کے نگہبان، یعنی پھر آپ کو ہی پتہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب میں ان میں موجود تھا تو میرے سامنے تو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن جب میں انتقال کر گیا میرے بعد کیا کرتے رہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اسی لیے وہ صحابہ، وہ فرشتے فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ ان کو حوض کوثر سے دور کر دے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ پھر انہیں بتا دیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات میں ہے ما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات جاری کی آپ کو نہیں پتا۔ جی، تو اس سے مراد ایک تو منافقین اور مرتدین ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، یعنی قیامت تک آنے والے بدعتی لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قیامت تک وہ بدعات جاری کرتے رہے، دین کے اندر برے برے اعمال اٹھاتے رہے اور ان کو دین کا نام دیتے رہے۔ تو ایسے لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں اصحاب کا لفظ یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ابتدائی حالت تھی، تو ابتدا کے اعتبار سے ان کو صحابی کا، انتہا کے اعتبار سے نہیں۔ اور اس روایت کا تعلق یہ منافقین اور مرتدین کے ساتھ ہے۔ بہت سارے شارحین نے اس کی یہی شرح کی ہے، لہذا رافتیوں کا اعتراض کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے منافق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہی لوگ تھے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے مل گئے تھے۔ تو یہ تو دلیل ہے کہ وہ لوگ مرتد تھے، ان سے قتال کرنا ضروری تھا۔ اور رافضی لوگ تو ان کو مسلمان بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر نے مسلمانوں سے قتال کیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین کو چھوڑ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کا ان سے قتال کرنا یہ بالکل درست تھا۔ تو یہ روایت صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے۔